میں صاف کہتا بھارت کی دھرتی کے اندر میں امت مسلمہ پر یہ پہاڑ کیوں توڑا جا رہا؟ کبھی آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی، کبھی آپ کے مدارس کے اوپر، کبھی اس پر پابندی لگانے کی بات کی جاتی۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ۔ آپ کے اتر پردیش میں 23,500 مدرسے، 23,500 مدرسوں میں 13.5 لاکھ بچے پڑھتے اتر پردیش میں۔ مدرسے، یہ مدرسے، ان میں سے ابھی 5 مہینہ پہلے ہائی کورٹ کا کیا ججمنٹ تھا کہ مدرسہ ایکٹ دس از انلیگل، the مدرسہ ایکٹ will be finished, will be removed from the Indian Constitution، اس کو نکال دینا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ کیا تھا ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں PIL کس نے داخل کیا؟ یاچکا کرتا کون تھا؟ آپ کہیں گے کہ یہاں کی گورنمنٹ، NCPCR یا کوئی ہندو؟ بالکل نہیں، 5 یاچکا کرتا تھے، ان 5 میں سے 4 یاچکا کرتا مسلمان تھے جنہوں نے آپ کے مدرسے کو بند کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر میں یاچکا داخل کی۔ ان میں سے ایک تو محتمم ہے نالائق ضلع سہارنپور کا۔ 560 مدرسے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ کیے جاتے، لیکن پھر بھی اللہ کسی نہ کسی زمانے میں، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو حق بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کو حق بنا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مدرسہ لیگل ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 30 میں لکھا ہے all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice۔ بھارت کے مسلمان، یہاں کے دلت، ان دونوں کے لیے، صرف دلت اور مسلمان کے لیے وہ اپنی مرضی سے مدرسہ اور ادارہ چلا سکتے، انہوں نے کہا۔ لیکن افسوس ہے، کون ہے یاچکا داخل کرنے والا؟ ٹوپی اور داڑھی والا۔ انہیں بتاؤ ان ظالموں کو، نالائق ہو، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو شریعت کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، علماء کہاں سے لاؤ گے؟ مدارس نہیں تو مفتیان کرام کہاں سے لاؤ گے؟ مدارس نہیں، مکاتب نہیں تو ہمارے بچوں کو عقیدے کی تعلیم کون دے گا؟ اسی لیے مدرسہ ضروری ہے۔ بھارت کی زمین پر سراج الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا کہ اس دیش میں اگر اسلام کو زندہ رہنا ہے تو اس سے پہلے مدرسوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے پھانسی کے پھندوں پر لٹک کر ہمارے علماء کرام نے مدرسوں کو آباد کیا۔ مدرسہ ضروری، ہماری بدعملی کی وجہ سے اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے اس امت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ مدرسہ دیکھا، دوسری چیز دیکھ لیجئے، کیا دوسرا ایک بڑا معاملہ، بڑی پریشانی کیا آئی ہوئی ہمارے اس دیش میں؟ وقف کی پراپرٹی۔ اس پر بات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے محبوب شعراء کو سنیں، میں بھی سنوں گا۔ مشاعرہ، ابھی بات چل رہی تھی کہ جو مشاعرہ ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے اوپر میں نے نظر ڈالی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا کہ جو باتیں تقریر کے ذریعے سے کہی جاتی ہے وہ اگر افراط و تفریط نہ ہو تو اشعار کے ذریعے بھی کم وقت میں وہ باتیں قوم کو بتائی جا سکتی، اور یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ایک صواب الرائے، ایک بہت بڑے مصنف ہے، بہت بڑی کتاب ہے، دیوان حسان بن ثابت میں لکھتے ہیں وہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کے شمائل اور ان کے خصائل اور ان کی توصیف اور ان کی تعریف اور ان کی مدحت میں جو نظمی انداز میں جو بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، انہی کو نعت اور شعر کی شکل میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور یہ صحابہ کرام میں حضرت کعب بن زبیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہاں تک کہ سب سے پہلے نعت گوئی اللہ کے نبی کی مدحت میں کسی نے شروع کی تو خواجہ ابو طالب، سمام الیتامى عصمۃ للارامل۔ اور جب وہ بادل آیا، بارش ہوئی، اس وقت کے یہ الفاظ ہے عربی کے اندر میں، تو یہ ہمارے تابعین نے بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، ان نے اشعار نبی کے شان میں کہے ہیں
اسی لیے اچھی چیز ہے، لیکن افراط و تفریط یہ ہر کسی نے لکھا ہے۔ مبالغہ بلا مبالغہ ہو تو کہنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں تو کچھ بھی بولیے ابھی کل فوراً ایک دم سوشل میڈیا میں آپ فیمس ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں سوشل میڈیا یہی نعت گوئی اشعار تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اس وقت کے چیف ایڈیٹر تھے میڈیا کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قریش کے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے ہمیشہ ان کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے بلا مبالغہ ہو۔ اور الحمدللہ آپ کے اسٹیج پر جتنے بھی شعراء تشریف فرما ہے سب مشرح ہے اور ان کا کلام اچھا ہوتا ہے۔ میں خود ان سب کا فین ہوں، ان سب کا چھوٹا بھائی، وہ سب ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ ایک ایک کا کیا نام لوں گا میں، آپ سب کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا پیغام بھی یہ سماج کو دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وقت بل کے اوپر بات رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ معاف کیجئے گا میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، بس زیادہ کچھ دیر مجھے برداشت کر لیجئے۔ وقت بل ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ نہیں ہمارے مسٹر پرائم منسٹر صاحب نے نیا قانون لے کر یہ آئے اور اس وجہ سے ہماری جو 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے پورے بھارت کے اندر اس پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ان کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ان کی نیت کو ہم نے یا آپ نے یا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن البتہ جو چیزیں ہیں سیاق و سباق سے we can guess them they're all teams، ان کے پوری ٹیم کو ہم اندازے میں جانچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نوبت آئی کیسے؟ یہ نوبت اور ہم نے اور آپ نے، ہمارے اور آپ کے چیئرمین نے پیدا کیا ہے۔ وقف بورڈ دنیا کی مسلمانوں کی سب سے وقف پراپرٹی کی بورڈ ہے بھارت کے اندر، سب سے بڑی 4.5 لاکھ ایکڑ زمین باضابطہ وقف بورڈ میں رجسٹر ہے۔ اگر آپ لسٹ میں نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو مل سکتا 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے، جن میں سے آدھی زمین رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ہے وقف کی زمین۔ وقف کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی چیئرمین بن جائے، کوئی کسی کو اس کا مختار کل بھی بنا دے گا نا تو وقف کی پراپرٹی نہیں بیچی جاتی۔ مثال سے سمجھیے آپ کی مسجد ہے، آپ کی مسجد کی زمین وقف ہے، اگر کوئی متولی ہے تو متولی اس زمین کو بیچ نہیں سکتا، اس میں تعمیری کام کر سکتا ہے مسجد کے لیے، لیکن الگ سے وہ نہ گھر بنا سکتا ہے اس میں پرسنلی، نہ اس زمین کو بیچ سکتا۔ ایسے بھارت کے اندر 9.5 لاکھ ایکڑ زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا اور کوئی خرید نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ہوا ہے، ایسا اس لیے ہوا وقف کی پراپرٹی اتنی ہے، اتنی وقف کی آمدنی کہاں پیسے عوام اور سماج کی مدد کے لیے ہے، وہ پیسے وقف کی پراپرٹی سے کتنے مدرسے چلتے ہیں، وقف کی آمدنی سے کتنی مسجد کی اماموں کو تنخواہ ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے چنڈی گڑھ پنجاب میں، اس سے زیادہ نہیں۔ وقف کی پراپرٹی کی آمدنی سے کوئی مدرسہ دکھا دے ہمیں کہ کسی مدرسے میں کوئی مدرسہ چلتا اس میں وقف کی آمدنی کا پیسہ لگتا نہیں ہے۔ ہمارے امام کو تنخواہ ہمارے سماج کے لوگ دیتے ہیں، مدارس علماء کرام چندہ کر کے چلاتے ہیں تب مدرسہ چلتا ہے، باقی وقف کی آمدنی کئی کہاں پہ؟ وقف کی آمدنی کچھ گنے چنے لوگ جن کو کچھ اقتدار نے بٹھایا وہ وقف کی پراپرٹی کو بیچتے ہیں۔ میں بنا تحقیق کے کوئی بات کرنے کا میں عادی ہوں ہی نہیں، جب تک میں مکمل طور پر ریسرچ اور تحقیق نہ کر لو تب تک میری زبان سے بات نہیں نکلتی۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو مہاراشٹر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 1 لاکھ ایکڑ زمین تھی وہاں کی، 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمین بیچی گئی۔ بیچنے والا ٹوپی اور ٹہری والا، بیچنے والا مسلمان، بیچنے والا وقف بورڈ کا چیئرمین۔ پہلے ہم مجرم بنتے ہیں، اب 25 ہزار روپے ایک فلیٹ کا کرایہ ہے، رینٹ ہے، وقف کا جو بلڈنگیں ہیں ان کا ایک فلیٹ کا کرایہ حیدرآباد، پونے، ممبئی ہے، ممبئی مہاراشٹر کے اندر ہے،
उनका किराया, उनका रेंट 25,000 रुपए, लेकिन 25,000 रुपए आता तो है, वक्फ के फॉर्म में सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए इन खरब लोगों के पेट में जाता है। अभी तो सिर्फ खैर बनाओ कि भारत के अंदर कानून आ रहा है, तुम्हारे गुनाह तो इतने बड़े हैं नालायकों, अल्लाह आसमान से आग बरसा दे और इस बोर्ड को ही इस जमीन से मिटा देता। इसलिए कि अगर ईमानदारी से काम किया जाता तो हमारे मदारिस के उलमा को चंदा नहीं करना पड़ता, हमारे मसाजिद के इमाम को भीख मांगकर उनको तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर बच्चों को डॉक्टर बनाए तो उन बच्चों के लिए नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चाहिए। वक्फ बोर्ड वालों, तुमने कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? आज हमारे बच्चों को यूपीएससी में कामयाब बनाने के लिए 2 साल तक उसकी कोचिंग करानी पड़ती है दिल्ली में। तुमने आज तक एक भी कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? दारुल देवबंद को अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? मुजाहिदीन सहारनपुर के तमाम अखराजात अपने वक्फ बोर्ड के पैसों से क्यों नहीं करते हो? पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे, इमाम मालिक के 55 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे, इमाम शाफी के 15 मदरसे दमिश्क के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे वक्फ की आमदनी से चलता था। आज भी चलाया जा सकता है, लेकिन लुटेरे हैं, अय्याशी करते हैं। 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठेंगे, बड़ी तंजीम के लोग हैं और कौम के लिए नहीं सोचेंगे। अगर जेल में डाल दिया जाता है तो जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं होते। इतने बुज़दिल बड़े हो तो कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अगर काम करना नहीं जानते हो तो हटो कुर्सी से, खाली करो जगह को। उम्मत का वो बंदा बैठेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने का सलीका और जज्बा दिया है। कसम खाकर अब्दुल्ला कहता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इस उम्मत पर अगर परेशानी आई है तो हमारे बदअमली की वजह से, हमारे बड़े जिम्मेदार लोगों की बेईमानी की वजह से। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है। बादशाह अकबर बहुत दीनदार था, लेकिन उसने 5 वक्त की नमाज के लिए उसने 7 अइम्मा को मुंतखब किया था, 7 इमाम। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि वही अकबर बादशाह 5 वक्त की नमाज का पाबंद था, लेकिन 5 वक्त नमाज, 5 जो नमाजें होती है उन 5 नमाज की जगह 5 मरतबा सूर्य नमस्कार को नाफिज किया, नमाजों को खत्म कर दिया। जिम्मेदार कौन था? हमारे उस वक्त के शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। पढ़िए किताब तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी। हमारे उलमा, अगर आप मुजद्दिद अल-फ़सानी की इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो आपका इल्म नाक़िस है। सुन लीजिए, पढ़िए, आप पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा। तो ये हमारी ही बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है सुधारने के लिए। इसीलिए मुसलमानों, बस इन द एंड यही एक पैगाम दूंगा, 3 काम करना है। तालीम पर, कारोबार पर फोकस कीजिए और मुत्तहिद रहिए, मिलकर काम कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्ल तरक्की करेगी, माशरे का भी इस्लाह होगा और फिर कोई तकलीफ, कोई परेशानी का बड़ी आसानी के साथ हम उसको हल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देख रहे थे भैया।